نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل و رضا کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اور کوئی چیز نہیں ڈھونڈتے. جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. صحابہ کی بہت تعریف کیا ہے. اس مضمون کی بہت آیتیں ہیں، اور ایسے لوگوں پر گمان ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت اور مخاطب قرآن بنانے کے لیے پسند کیا ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے تجویز کیا ہے، ظاہر کہ وہ بھی ایک تھا بڑے. میں بہت پڑھتا ہوں، اذا سخر اللہ لسعید فکلہم شہداء. جب کسی سعید کے لیے اللہ مسخر کرتا ہے کچھ لوگوں کو، تو سب کے سب سعید ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن حضرات کو منتخب فرمایا ہے وہ بھی بڑے لوگ ہیں. ان سے اس کا احتمال بھی نہیں کہ وہ دنیا کے لیے حضور کی صحبت میں آئے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آئے. بس قیامت تک کوئی مسلمان نہیں جس کی گردن پر صحابہ کرام کے بے شمار اور یاد رکھنے کے قابل احسان نہ ہو. صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کا احسان ہے تمہاری امت پر. اب جو اٹھتا ہے کچھ نہ کچھ صحابہ کو کہہ دیتا ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. ہمارے درمیان اور رسول کے درمیان صحابی تو واسطہ ہے. صحابہ کرام کی عظمت فرماتے ہیں، پس قیامت تک کوئی مسلمان نہیں جس کی گردن پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اور یاد رکھنے کے قابل احسان نہ ہو، کیونکہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے حکمت اور احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا. جو علم بھی آیا صحابہ کے واسطے سے آیا، کہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے حکمت و احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا، اور حلال اور حرام کو بیان کیا، پورے طریقے سے بیان کیا، اور خاص اور عام کو سمجھایا. اقالیم اور شہر فتح کیے، ملکوں کو فتح کیا، جان دیا، مشقت اٹھائی، اور مشرکین اور معاندین کو زیر کیا. اور سچ ہے جو کہ ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم. یعنی میرے سب یار، یعنی سب صحابی مثل ستاروں کے ہیں جن کے پیچھے لگ لوگے راہ مل جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حق تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، اب اس کے بعد صحابہ کی شان والذین معہ اشداء علی الکفار. پہلی آیت میں محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے بہت سے اوصاف بیان فرمائے. معہ کے بعد بہت سے اوصاف صحابہ حضور کے تو یہ محمد رسول اللہ اللہ کے، لیکن صحابہ کی تعریف بہت کی ہے. آگے صحابہ کے بہت سے اوصاف بیان فرمائے. یہاں تک فرمائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل و رضا کو ڈھونڈتے ہیں اور کوئی نہیں. یہ دکھلانا یہ ہے
کہ صحابہ اتنے مخلص تھے کہ دنیا کا تو گزر ہی نہیں ہوا ان کے دل میں، صرف اللہ کے رضا، اللہ کے فضل کے پیچھے چلے اور اسی کے در پہ رہے. بہت عمدہ کتاب ہے مول صاحب، بہت زبردست علمی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے، ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں. اللہ کہہ رہا ہے، یعنی صحابہ کی صفائی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب جو اٹھتا ہے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، بڑی عمدہ دلیل ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا چکا، خود اللہ فرما رہا ہے، دنیا نہیں چاہتے. معلوم ہوا کہ اصل دین یہی ہے جو صحابہ سے ہم تک چلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو ڈھونڈو، اللہ کی رضا کو ڈھونڈو، اپنے دین سے کسی دنیا کو مطلوب نہ بناؤ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ہے نا، ہر جگہ جو روزہ رکھے رمضان کا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو اور ثواب کے لیے ہو، اور کوئی مقصد نہیں. ہم کو لوگ وضو کہیں، ہمارا مرد، یہ کچھ نہیں، بس صرف یہ ہونا چاہیے کہ روزہ اللہ کا مفروضہ ہے، فرض کیا ہوا ہے، اس کو ہم کو اخلاص کے ساتھ رکھنا ہے اور ثواب کے لیے رکھنا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. خاص طور سے من صام رمضان، شب قدر کے بارے میں بھی ہے، اس کو بھی اللہ کے لیے جاگو، اس میں کچھ حصہ رکھو. بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے اور ان کے باطن و ظاہر کو جانتا ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں. اب تو ہم مانیں گے نا، جب اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے تو پھر ہم پر تو واجب ہے کہ اس کو ہم تسلیم کریں، اس کو مانیں. اور بجو رضا و فضل خداوندی کے دوسرا مقصود لیں. ماں تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، یہ وہ تو عربی عبارت ہے، اب لے آیا ہوں، اس کو ملاؤں گا بھی میں. عربی عبارت ہے، لیکن ترجمہ کون کر رہا؟ ماں تھانوی. لکھا ہے علماء نے کہ ماں تھانوی اس کا ترجمہ کر سکتے تھے، لکھا نا، آگے لکھا ہے. بہت زبردست. مکے میں تھے، حضرت تھانوی تشریف لے گئے تھے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں. حضرت حاجی صاحب کی کتاب پسند آئی، عربی والی ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے، خریدا ہم نے، رات خریدا اس کو. معلوم ہوا وہی ڈاکٹر محمود جو وہی لے آئے، مالیگاؤں والے ہے، کتاب آ گئی ہے. وہ ملاؤں گا اس سے کبھی موقع ہوگا، آپ حضرات بہت عمدہ کتاب ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں تشریف لے گئے تھے ماں تھانوی رہنے کے لیے 6 مہینے کے لیے. جاتے تھے نا، فارغ ہونے کے بعد 6 مہینہ وقت دیتے تھے لوگ. ماں تھانوی اسی سلسلے میں گئے تھے، حضرت حاجی صاحب خدمت میں رہتے تھے. حضرت حاجی صاحب تو عربی شاید پڑھے بھی نہیں تھے، لیکن تھے عربی دا سب لوگ. ماں گنگوئی، ماں قاسم صاحب، یہ سردار گئے تھے اسی باطنی نسبت کے حصول کے لیے. 12 ماں تھانوی تھے، یہ کتاب لے گئے حضرت حاجی کی. اشرف علی اس کا ترجمہ تم کر دو، لوگوں کے لیے مفید ہوگی. ترجمہ کیا حضرت حاجی روزانہ لکھتے تھے اور جا کے سناتے تھے. پھر حضرت حاجی صاحب کوئی کہتے تھے تو اس کو حاشیے پہ لکھ دیتے تھے. ان کو بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے اور ان کے باطن و ظاہر کو جانتا ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں، بجز رضا و فضل خداوندی کے دوسرا مقصود نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. دوسری آیت آ گئی، یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام. جم کی ترجمہ کہتا میں کیا کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ کا ترجمہ جم. ہاں جی، بہت عمدہ ترجمہ ہے. یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، چاہتے ہیں ان کی رضامندی اور دنیا نہیں. اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے. نجلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے, دیکھا تو حضرت ولی بلال وغیرہ جن کے اوپر صحیح کپڑا بھی نہیں تھا بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا تم لوگ کیسے یہاں بیٹھے ہو؟ کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. کہا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں کمرے سے نکلوں اور تم لوگ کی صحبت میں بیٹھوں. کپڑا بھی صحیح نہیں تھا مولانا, پورا کپڑا بھی نہیں تھا, لیکن چونکہ اللہ کو پکار رہے تھے اس وقت ان کا مرتبہ سب سے بلند تھا دنیا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کو حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام, چاہتے ہیں اس کی رضامندی. معلوم ہے کہ ان کا بہت بڑا مقام ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ بیکار کام نہیں ہے, یہی تو کام الگ ہے, وہی تو کارآمد کام ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کی کچھ ان کی مراد نہیں. صحابہ کو کرے حضرت بلال وغیرہ جو بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں تو ان کا کوئی اور مقصد نہیں کہ ہم کو خلافت مل جائے یا سلطنت مل جائے یا اور کوئی زیادہ نہیں, کچھ نہیں. صرف یہ اللہ کو پکارنا ہی مقصود ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب ہم لوگ نہ اس پر آئے تو اور کون آئے گا مجھ سے. میں اس لیے سنا رہا ہوں, اسی لیے سنا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے حال میں بھی تغیر آنا چاہیے, فرق ہونا چاہیے. جیسے 20 سال پہلے تھے اب بھی ویسے ہی رہیں, 40 سال پہلے سے اب بھی ویسے ہی رہیں. نہیں, ہر رمضان میں کچھ ترقی کرنا چاہیے, اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے. اللہ کی طرف بڑھنا یہ کہ خلوص آنا چاہیے, اللہ کے رضا کے لیے محنت مشقت کرنا چاہیے, اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں اور اس کے سوا ان کا کچھ مقصود نہیں. یہ صحابی جو مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہیں کوئی ان کا مقصود نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان کو کھلائیں گے پلائیں گے خلافت دیں گے, نہیں, کچھ نہیں. اللہ کو دیکھ رہا ہے. نبی کو کہا جائیے ان کی مسجد میں آپ بیٹھیے, معمولی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے. آج ذکر کرنے والوں کون اچھا سمجھ رہا ہے. ایک واقعہ میں نے بیان بھی کیا, شاید حضرت سنا کسی سے کہ ایک بادشاہ نے ایک لکڑی دیا چھڑی, کہا جو سب سے زیادہ دنیا میں بیوقوف ہو اس کو یہ چھڑی دیا. گھما پھرا کہیں نہیں گیا, لیکن ایک آدمی کو دیکھا اس نے کہ وہ ذکر کر رہا ہے. کوئی اب تو سب دکان بند ہے, اس پہ کیا کوئی دکان پہ بیٹھا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے. تو کہا کہ یہ سب ہوشیار لوگ ہیں. ایک آدمی دیکھا کہ وہ ذکر میں مشغول ہے, کہا یہی سب سے بڑا بیوقوف ہے. گیا چھڑی دے دیا اس نے. کہا کیوں بھائی؟ کہا بھائی بادشاہ کو حکم ہے جو اس زمانے سب سے زیادہ بیوقوف اس کو یہ چھڑی دی جائے. ہم کو سب سے زیادہ بیوقوف آپ ہی معلوم ہو رہے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں. کہا لیا رکھ لیا, لیکن منتظر رہا بادشاہ کے مرنے رکھا تھا. جب معلوم ہوا کہ بادشاہ ایسا بیمار ہے اور قریب المرگ ہے, لکڑی لے کے گئے. کہا کہ لوگوں نے کہا بھائی کہاں تم آ جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ کا جو حکم ہے اسی کو پورا کرنے جا رہا ہوں. بادشاہ کا حکم ہے جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اس کو یہ چھڑی دی جائے. تو مرنے کا وقت آ گیا, اس نے کیا تیاری کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے بیوقوف نہیں کہ سفر میں جا رہا ہے, اس نے کچھ تیاری نہیں کیا. اس وجہ سے چھڑی دینے آ رہے ہیں کہ سب سے بڑا بیوقوف یہ بادشاہ ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی, بولا ذکر اللہ اکبر. سو خدا کے کچھ ان کی بات اور اس کے سوا ان کا کوئی مقصود نہیں. اور دوسرے آدمیوں فرما رہے ہیں کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح شام ایسے لوگ غافل نہیں کرتے, ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت. آتے صحابہ کے بارے میں تعریف آ رہی ہے. اور دوسری آیت میں یوں فرماتا ہے کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں صبح شام ایسے لوگ کہ غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں
تجارت کرتے ہیں لیکن تجارت سے ان کو غفلت نہیں بڑھتی اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے، جو کریں سب پاکی میں کریں گے. ہمارے یہاں خود ہم نے سنا ہے کہ بعض ایسے تھے کہ لاکھوں روپے کی تجارت کرتے تھے لیکن دل ان کا ایک آن کے لیے غافل نہیں ہوتا تھا. میں نے خود سنا یہ بات. مینا میں کرتے تھے، مینا کے لفظ مینا میں لاکھوں آدمی روپے کی تجارت کرتے تھے لیکن ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا. نہ تجارت ممنوع ہے، نہ کاروبار ممنوع ہے. ممنوع غفلت ہے، غفلت تو ہے، یہ ممنوع ہے، منع ہے. ولا تکن من الغافلین، یہ بھی ہے نا، کیا ہے؟ غافلین میں سے مت ہو. نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے. ترجمہ اچھا ہے ہمیں، اللہ کی یاد سے. اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے، اب ان کو کوئی چیز مضر نہیں ہے. ان کے انوار کامل ہو گئے، اب وہ تجارت کیا کرے گی وہ. ان کے قلوب پاک ہو گئے، ان کے انوار کامل ہو گئے. اسی واسطے دنیا ان کے قلوب کو نہیں پکڑ سکتی، دنیا نہیں پکڑ سکتی، اور ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کر سکتی، اور ان کے چہرے ایمان پر دنیا خراش نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہ لگا دے بدنما کر دے. اور دنیا ایسے قلوب میں کیوں کر جا سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے بھر دیا ہو اور اپنے قرب کے انوار اس میں روشن کر دیے ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کل شیطان نفس، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں چلے گا کیونکہ ہم نے انوار سے ان کے قلوب کو بھر دیا ہے. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی چلتا. دنیا شیطان سے بھی بڑھ کر کے یہ ہے، جب دنیا کا زور اس پر نہیں چلتا تو شیطان کا کیا چلے گا. یہ کتنی عمدہ بات یہ ہے. دنیا کا زور ایسا ہوتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگتا ہے آدمی دنیا کے. جب دنیا کا زور نہیں چل سکتا تو شیطان کا بھی نہیں چل سکتا ہے. یہ خاص بات ہے کہ نہیں. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی بس چلتا، کیونکہ شیطان کی رسائی ان قلوب تک نہیں جس کے انوار زہد روشن ہو. ان کے قلوب تک نہیں جس کے انوار زہد روشن ہو. زہد کے انوار جس کے دل میں آ گئے اب اس پر نہیں کچھ. اور جب دنیا کے میل سے پاک و صاف ہو گئے ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ شیطان کی رسائی کہاں ہوگی جب دنیا قلب میں رہے گی، اور جب دنیا ہے ہی نہیں تو شیطان وہاں نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ شیطان کی رسائی ان قلوب تک نہیں جن کے انوار زہد روشن ہو. اور حب دنیا کے یہ ہے، حب جب نہیں ہے، اور حب دنیا کے میل سے پاک و صاف ہو گئے ہوں تو مطلب ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا مطلب یہ ہے کہ نہ تیرا اور نہ اور کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ اس کے قلوب پر ہے. میری عظمت اس کے قلب پر بیٹھی ہوئی ہے، تم وہاں پہنچ نہیں سکتے. نہ تیرا اور نہ اور کسی کا، نہ تیرا اور نہ اور کسی کا، اور نہ کسی اور مخلوق کا قابو چل سکتا. یہ ہے نہ تیرا اور نہ کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی غلبہ تک وہاں سے آنے نہیں دیتا. میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلوب پر ہے وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں تک آنے نہیں دیتا. بس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف فرما دیا ہے کہ تجارت و بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ان کے دل میں اللہ کی یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کی یاد جب ہے، اللہ کی عظمت جب ہے، اللہ کے غلبہ جو ہے عظمت، پھر وہاں دنیا کا مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے. آ سکے غیر، میں بہت پڑھتا ہوں آ سکے غیر. اچھا وہاں تو سایہ نے پڑھا بھائی، یہاں بھی پڑھا ہے. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال رخ دلدار ہے درباں اپنا. بس اس آیت میں بیان فرمائے کہ تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی.
ہے کہ نہیں؟ ضروری مضمون ہے کہ نہیں مدعا؟ اسی میں سب تباہی ہے، اسی میں بربادی ہے۔ دل میں اگر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، دونوں الہی مقصود من تو یہ رضایت، محبت و معرفت خود میں دے۔ اللہ کی عظمت آ جائے، کسی کی پرواہ کرے گا؟ اللہ کی محبت آ جائے، اس کو کوئی چیز ہٹا سکتی ہے؟ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت و بے نہیں کرتے، تجارت و بے کرتے ہیں لیکن غفلت میں نہیں آتے۔ معلوم ہے کہ تجارت و بے جائز ہے، کب؟ جبکہ اللہ کی محبت اس کے اندر شامل، اللہ کی عظمت ہو۔ بلکہ اس آیت کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بے و تجارت جائز ہے۔ بے و تجارت کتنی عمدہ! کیا تم نے یہ قول نہیں سنا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ؟ بس اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا تو سبب غنا سے بھی بے و تجارت سے منع فرما دے، تجارت سے منع کرتی، کیونکہ یہی چیزیں کیا غفلت میں ڈالنے والی ہے، اور تجارت و بے کی اجازت ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ یہ تو جائز ہے لیکن وہ چیز تو ناجائز ہی رہے گی، اس سے غفلت میں نہ پڑو۔ بس اگر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا ہے تو سبب غنا سے بھی جو تجارت ہو اس سے بھی منع فرماتے۔ معلوم ہے غنا جائز ہے، اب جب غنا جائز ہے تو پھر تجارت بھی جائز ہے، کیونکہ غنی کم ہوگا، مالدار کم ہوگا جب تجارت کرے گا۔ بات دیکھو، وہ ایتاء الزکوٰۃ میں جب زکوٰۃ کو واجب فرمایا اس سے صاف واضح ہوا کہ جن لوگوں کی اوصاف مذکور ہوئے وہ بات غنی ہے تبھی زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ کب دے گا؟ جبکہ مال ہوگا۔ معلوم ہے کہ مال کمائے گا تب تو مال ہوگا۔ معلوم ہوا کہ غنا جائز ہے، اس کے لیے غنا کے لیے تجارت جائز ہے۔ خاص طور سے میں نے کبھی دیکھو کہ نہیں بنایا تھا، لیکن آج میں نے سوچا کہ اسی کو بیان کروں تاکہ میرے ذہن میں کچھ آ جائے، اپنے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ صاف واضح ہوا جن لوگوں کی اوصاف مذکور ہے ان میں بعض غنی بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی تعریف کے قابل رہتے ہیں۔ حضرت عثمان کیا تھے؟ غنی تھے، ان کی تعریف ہوئی ہے کہ نہیں؟ جیسے ابھی آ رہا آگے کہتے ہیں جبکہ اپنے مولا کے حقوق ادا کرتے رہے، مولا کے حقوق ادا کرتے رہے تو پھر اللہ کے وہ محبوب ہیں۔ عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے، غنی تھے۔ حضرت عثمان ایک خاطر سے بیان کیا میں نے، کبھی کبھی حضرت ہمارے سناتے تھے، وہ سراجی ہے نا، اسے نفیسی میں کچھ ہے اس کی یہاں بالکل یہاں ہے، وہ ہم لوگ سنائے انہوں نے یہ چیزیں۔ اتنا جب ان کا انتقال ہوا تو ہر ایک بیوہ کو اتنا ملا ہے، مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے دیکھا یہاں خود یہ لکھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس میں شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے، اور عریش، خیبر اور وادی قرا کے درمیان میں کچھ زمینیں تھیں جن کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی، یہ بھی ان کی جائیداد میں تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ نفس غنا کہتے ہیں یہ ناجائز نہیں ہے، غنا سے غفلت ہو یہ ناجائز ہے۔ اور زبیر کے ترکے کا 8واں حصہ 50,000 دینار تھا اور پورا ترکہ 4 لاکھ دینار ہوئے۔ بات تھانوی لکھ رہے ہیں ترجمہ، حضرت تھانوی کا ترجمہ یہ ہے، بڑھا دیا انہوں نے تو اتنا ہی لکھا ہے، حضرت تھانوی لکھ دیا اور پورا ترکہ 4 لاکھ دینار ہے، اور 1000 گھوڑے اور 1000 غلام چھوڑے تھے، اور عمرو بن عاص نے 3 لاکھ دینار چھوڑے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں سب لوگ فقیرے تھے صحابہ میں۔ عبد الرحمن میں عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مشہور ہے، اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، لیکن سن لو دنیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں تھی۔ بس بیان کر دیا خلاصہ۔
دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی۔ شعر بھی لکھا، آپ در کشتی ہلاکے کشیت، آپ اندر زیر کشتی پرسیت۔ اگر پانی کشتی کے اندر ہے تو ہلاکت کا سبب ہے، اگر پانی کشتی کے نیچے ہے تو اتنے نجات، اسی پانی رہے گا تبھی چلے گی۔ اس وجہ سے عبد القادر جیلانی نے فرمایا، دینارو فی الید یجوز، ہاتھ میں رکھنا جائز، دل صندوق میں رکھنا جائز، یہ الفاظ ہوں گے۔ پھر صندوق یجوز وہ پھر قلب لا یجوز، دنیا اگر ہاتھ میں ہے، صندوق میں ہے، بینک میں ہے جائز، لیکن دل میں نہ رکھو۔ ہمارے صحابہ ایسے ہی تھے۔ اور آگے بہت عمدہ بات دکھ رہا ہے ہمارے، اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی، یہ بھی یاد رکھنے کی بات۔ جب نہ ملی تھی صبر کیا، جب ملی تو شکر کیا، جب نہیں تھی صبر کیا، اور جب ملی دنیا تو شکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابتداء عمر میں ان کے فاقے میں مبتلا فرما دیا، ابتداء عمر میں، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے۔ اس فاقے کی وجہ سے ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے۔ معلوم ہے فاقے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ذرا سا تنگی ترشی رہتی ہے تو دماغ ٹھیک رہتا ہے، اور سبھی کو آتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے انوار کمال تک پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے، پھر ان کو دنیا دی۔ شروع میں نہیں دیا، فقر و فاقہ میں رکھا، حضور کو فقر و فاقہ میں رکھا۔ آخر میں تو حضور بھی خود صاحب جائیداد ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب جائیداد ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے، کیونکہ بعض چیزیں پہنچنا اس کے لیے کچھ تنگی توشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل میں تنگی ہوئی ہے، برداشت کیا، اللہ نے ان کو انوار کمال سے مکمل کر دیا، پھر ان کو دنیا دی۔ کیونکہ اگر پہلے میں ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی، پہلے مل جاتی اسی میں رہ جاتے۔ واقعی سے کوئی اصلاح ہو گئی، انوار آ گئے، اب ان کو مال ملا تو مال مزید نہیں ہوا ہے نا؟ ٹھیک ہے، مطلب بیان کیا میں نے ایک دفعہ، لیکن ایک اعتبار ان کے انوار کمال پہنچ گئے اور اسرار پاک ہوئے، پھر ان کو دنیا دی۔ کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی ہے تو شاید ان پر اثر کرتی ہے، چونکہ بات تمکین اور رسوخ کی یقین کی ملی، اس میں اس طرح تصرف کیا ہے جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے، مالکانہ نہیں۔ خرچ کیا انہوں نے جیسے امانت دار، مالکانہ نہیں، امانت دارانہ، دونوں فرق ہوا نا۔ آئی دنیا، لیکن دنیا کو منہ نہیں لگایا انہوں نے، امین ہونے کا ہاتھ رکھا۔ جو بات تمکین کی ملی اس میں اس طرح تصرف کیا ہے جیسے امانت دار خزانچی تصرف کرتا ہے۔ بینک والا کیا ہے؟ امانت دار ہے، خزانچی۔ اور اس صورت کو بجا جائے وہ ان پہ کو مستخلفین، یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس میں تم کو خلیفہ کیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے۔ تم کو ہم نے مال دیا ہے لیکن مالک نہیں بنایا، خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ بات آئے سے لکھ رہے حاصل ہے کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے تھے۔ ماتھانی لکھ رہے ہیں حاصل ہے کہ مالکانہ تصرف نہ کرتے تھے بلکہ چاکرانہ کرتے تھے۔ اسی مقام سے معلوم ہوگا کہ اول امر میں جہاد کرنے سے اس شہر نے کیوں ممانعت فرما دی تھی۔ جہاد کرتے غنیمت ملتی، اس میں انتشار تھا بگڑنے کا۔ میں نے جہاد بھی نہیں کہا کہ جہاد میں غنیمت ملتی، یعنی معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے، معاف کرو، جہاد نہ کرو بھی۔ جہاد میں ہو سکتا ہے کہ نفس ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، ناجائز طریقے پہ کسی پر ظلم کر دیتے،
پہلے کا کوئی جھگڑا تھا اس کا بدلا لیتے. اسے پوری نیت جب صاف ہو گئی اب جہاد کا حکم ہوا. وجہ یہ کہ اگر ابتدائی اسلام میں جہاد کی اجازت ہوتی تو شاید بعض نامسلموں کو جو اجازت ملتی تو اپنا ذاتی بدلہ لینے لگتے. کوئی پہلے سے اختلاف ہوتا تو جہاد اچھا اب آؤ اب تمہاری ہم خبر لیں گے کتاب ہے تو اپنا ذاتی بدلہ لینے لگتے اور خرابی نیت کی خبر بھی نہ ہوتی. اس کو بولتا ہم دین کے لیے مار رہے ہیں اس کو اور دل میں کیا ہے جذبہ انتقام ہے جو پہلے رہ چکا ہے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کوئی ضرب لگاتے تھے اور وار کرتے تھے تو اس کے ٹھنڈے ہونے سے ٹھہرے رہتے تھے پھر دوسری ضرب لگاتے تھے اس اندیشے کے کہ شاید اس کے پیچھے اگر ماروں تو کہیں نفس کی آمدش نہ ہو جائے فوراً نہ مارو. خرابی نہیں ہے خبر. یہاں تک کہ حضرت علی جب کوئی ضرب لگاتے تھے وار کرتے تھے اس کے ٹھنڈے ہونے تک ٹھہرے رہتے تھے پھر دوسری ضرب لگاتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید اس کے پیچھے اگر ماروں تو کہیں نفس کی آمیزش نہ ہو جائے. ایک تو مار دیا اب دوسری جلدی سوچا غور کیا کہ ٹھیک مارا کہ نہیں. اس کا باعث یہ تھا کہ نفس کے چھپے دھوکوں کو پہچانتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے تو بہت حضرت نے بیان کیا فکر میں. اور بڑی حفاظت صحابہ کو دلوں کی تھی. یہ خاص بات وہ اپنے دل کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے نیت کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے کوئی ایسی چیز نہ آنے پائے جس میں بدنیتی ہو دنیا کی آمیزش ہو. اور بڑی حفاظت صحابہ کو دلوں کی تھی اور اپنے اعمال کو حاصل کرنے کی تھی اور اندیشہ ناک رہتے. سمجھ گئے نا دلی پوری خواہش ان کی تھی کہ ہمارے دل محفوظ رہے اور ہمارے اعمال خالص رہے اس میں کوئی غیر نہ آنے پائے اور اندیشہ ناک رہتے تھے کہ اس کے عمل میں ایسی چیز نہ مل جائے جس سے رضا مولا مقصود نہ ہو. بہت عمدہ بات پوری اندیشہ ناک ترجمہ کیا ہے اور اندیشہ ناک رہتے تھے کہ ان کے عمل میں ایسی چیز نہ مل جائے جس سے رضا مولا مقصود نہ ہو. ویسے رمضان میں ایمانن و احتسابن بار بار قید لگی ہوئی ہے. یہ حج کے لیے ہے کہ نہیں للہ ہے اللہ کے لیے. حج بھی اللہ کے لیے روزہ بھی اللہ کے لیے نماز بھی اقم الصلاۃ لذکری. نماز کو کہا گیا میری ذکر کے لیے اپنی کسی غرض کے لیے نہیں. روزے کے متعلق ہو گیا حج کے متعلق اور کوئی زکوٰۃ ہے ظاہر بات ہے زکوٰۃ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ایسی چیز نہ مل جائے جس سے رضا مولا مقصود نہ ہو. پر دنیا صحابہ کے ہاتھ میں تھی نہ کہ دلوں میں تھی. بہت اچھا لکھا وہ تھا پورا جو دفتر اس میں آ گیا. حضرت بہت بیان کرتے تھے اس کو لیکن یہ کتاب تو تھی نہیں ان کے پاس. یہ کتاب نہیں ہم نے تو اس کتاب کو مکے میں پورے سفر میں اسی کو رکھا اور اب بھی اسی کو رکھا یہیں رہتی ہے. یہ ختم نہیں ہو رہی ہے. یہ سارا سال سے دیکھ رہا ہوں کتاب کو ختم نہیں ہو رہی. اب بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں ٹھیک. یہ میں نے اپنے اصلاح کے لیے اس کتاب کو رکھا. اللہ میری اصلاح فرما دے. بس دنیا صحابہ کے ہاتھوں میں تھی دلوں میں نہیں تھی نہ دلوں میں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا سے علیحدہ رہتے تھے اور دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم رکھتے تھے. دنیا تھی لیکن الگ رہتے تھے. جہاں موقع آتا تھا دوسروں کو وہاں ترجیح دے دیتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کیا عمدہ ہے. یعنی اوروں کو اپنی ذات پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ان پر فاقہ ہو.
یسرون علی انفسہم ولو کانوا خصاصۃ، خود فقر و فاقہ میں ہوتے تھے، بھوک لگی ہے، یہ دوسروں کو ترغیب دیتے تھے بیٹا تم کھا لو، جو اپنے ساتھی کو کہتے تم کھاؤ۔ یہاں تک کہ کسی صحابی کے پاس ایک بکری کی سری ہدیہ آئی، فرمایا فلاں شخص مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ ان بزرگوں نے اور کسی کا نام بتا دیا، انہوں نے اور کا نام لے لیا، یوں ہی ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہے۔ بھیجا ان کو، کہا کہ فلاں محتاج زیادہ ہے، فلاں محتاج، گھومتی رہی وہ سری میں بکری کی، کہا مجھ سے زیادہ مستحق فلاں ہے، انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ فلاں، یہی مطلب اس کا ہے۔ یہاں تک کہ 7-8 آدمی میں گھوم کر پھر پہلے صحابی کے پاس لوٹ آئی، میں سری، کہا بھائی میں اس سے مجھ سے، میں وہ بھوکے ہیں، یہ سمجھ گیا نا۔ گھوم گھام کر پھر صحابی کے پاس آئی، اس کی کافی دلیل ہے، اور اس کی کافی دلیل ہے حضرت عمر کا نصف مال سے علیحدہ ہو جانا۔ میں نے فرمایا نصف لیا، مال لیا، آدھا مال لیا کے رکھ دیا، اور ابو بکر کا کل مال سے علیحدہ ہو جانا، کل مال لیا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے آدھا مال، حضرت عمر نے سمجھا کہ میں آدھا مال لے کے جا رہا ہوں، آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، یہ دیکھا پورا مال رکھے ہوئے ہیں، کہا اب کبھی نہیں بڑھ سکتا ان سے۔ عبد الرحمان میں آپ کا 700 اونٹ لدے ہوئے دینا، یہ بھی کتنے لوگ ہیں دیتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بار آتے ہیں کہتے ہیں ہوتا ہے تو اسی کو دے رہے ہیں، ایسے ایسے فلاں زمین لے رہے ہیں، 1 کروڑ کی مل رہی ہے، آدھا تیار، لیکن مدرسے کے لیے 100 روپیہ دینا گوارا نہیں، 1000 بھی دینا گوارا۔ میں اس میں وہ نہیں کر رہا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ صحابہ کی کیا ہم لوگ پائیں گے، اس پر میں کہہ رہا ہوں صحابہ کو ہم لوگ کیا پائیں گے۔ صحابہ دیکھیے عبد الرحمان میں عوف کا 700 اونٹ لدے لدائے دے دینا، حضرت عثمان کا جیسے تبوک کے لیے سامان کا دینا، تبوک جا رہے تھے سب کے لیے گھوڑی اور اونٹی سب کے لیے کر دیا، اور بہت سے عمدہ کام اور اچھے حالات ان کے منقول ہیں۔ حضرت عثمان نے کیا کیا۔ اور دوسری آیت جو ہے رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پوشیدہ صدق کی خبر دے دی، صدقوا ما عهد اللہ، ان کے پوشیدہ صدق کی خبر دی ہے، جن پر سوائے اللہ تعالیٰ کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ صدقوا ما عهد اللہ علیہ، یہ خود اللہ نے، کوئی نہیں جانتا تھا کیا سچائی انہوں نے اختیار کیا، اللہ کو معلوم تھا، جن پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بہت بڑی تعریف اور فخر کی بات ہے، کیونکہ ظاہری افعال میں باعتبار علم مخلوق کے کبھی حالات مشتبہ ہوتے ہیں، ان آیت سے ان کے ظاہر و باطن کا تذکیہ ہوتا ہے۔ صاحب جب اللہ نے کر دیا اب کوئی شبہ رہا، مخلوق تو دھوکے سے کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے دھوکے کوئی سوال ہی نہیں۔ اور ان کے محامی ثابت ہوتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کا تذکیہ ہوتا ہے، ان آیات سے ان کے ظاہر و باطن کا تذکیہ ہوتا ہے صحابہ کے، اور ان کے محامد و مفاخر ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر دنیا دو قسم پر ہے، اصل میں وہی اب آگے تقدیر پر معلوم ہوا کہ تدبیر دنیا 2 قسم پر ہے، ایک تدبیر دنیا کی واسطے دنیا کے، ایک تدبیر دنیا کے واسطے دنیا کے، جیسا دور افتادہ اہل غفلت کا حال ہے۔ دوسری تدبیر دنیا کی واسطے آخرت کے، بس فرق یہ ہو گیا، انہوں نے دنیا کی تدبیر اختیار کیا، تجارت کیا، کھیتی کیا، زراعت کیا، سب کچھ کیا، لیکن کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ انہوں نے دنیا کے لیے، انہوں نے آخرت، جیسا صحابہ کرام اور سلف صالحین کا حال تھا۔ اس کی دلیل حضرت عمر کا ارشاد ہے، نماز میں اپنے لشکر کا سامان درست کرتا ہوں، سامان درست کرے تھے دن کے لیے، کیونکہ حضرت عمر کی تدبیر معائنہ اور حضوری کی حالت میں تھی۔ حضرت عمر کی تدبیر معائنہ اور حضوری کی حالت، اللہ تعالیٰ کا
سو وہ تدبیر اللہ کے واسطے تھی، اسے نماز فاسد ہوئی، نہ کمال میں نقصان آیا۔ دنیا بغیر لیکن دنیا نہیں تھی مقصود جی، عمدہ لکھا ہے۔ تدبیر حضرت عمر کی تدبیر معائنہ و حضوری کی حالت میں تھی، اللہ کو دیکھ رہے تھے، سو وہ تدبیر اللہ کے واسطے تھی، اسے نماز فاسد ہوئی، نہ کمال میں نقصان ہوا۔ بہت پھر بات کیا ہے۔ صاحب میں نے بعد میں کچھ ظاہر ہوا۔ جواب ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے، یعنی آخرت کے واسطے، جو غزوے میں جو بعد میں دنیا چاہتے ہیں آیت آئی ہے۔ یعنی جواب ہے، اس آیت کا یہ ہے کہ بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے مگر آخرت کے واسطے، جیسے وہ لوگ جنہوں نے غنیمت لینا چاہا تھا اس میں سے خرچ و ایثار کر کے اللہ سے نیک معاملہ کریں، اس لیے چاہتے تھے۔ اور بعضوں کا یہ مقصود نہ تھا، صرف فضیلت جہادی حاصل کرنا مطلوب تھا، انہوں نے غنیمت کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے تو دنیا آخرت کے لیے، اور انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، جہادی مقصود تھا، نہ اس کی طرح التفات کیا۔ پر صحابہ رضی اللہ عنہ میں بار فاضل و کامل تھے، بار افضل و اکمل، ناقص کوئی نہیں تھا۔ دنیا چاہا انہوں نے وہی آخرت کے لیے، اب کسی نے رخ بھی نہیں کیا۔ تو جنہوں نے چاہا وہ کیا تھے؟ کامل تھے، اور جنہوں نے نہیں چاہا وہ اکمل تھے، ہے نا؟ کتنا عمدہ ہے۔ ہاں، دوسرا جواب یہ ہے کہ آقا اپنے خاص غلام کو جو چاہے کہے، مذمت کیا کہ تم دنیا چاہتے تھے، ہر قرآن میں آیا ہے۔ دوسرا جواب بہت عمدہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آقا اپنے خاص غلام کو جو چاہے کہے، ہم کو اس غلام کے ساتھ ادب لازم ہے۔ صحابہ کو حضور نے ڈانٹا ہے کسی بات پر یا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کو اختیار ہے اپنے غلام کو ڈانٹ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں ڈانٹ سکتے، کیونکہ اس کو آقا سے نسبت خاص حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ آقا اپنے غلام کو جو کہے ہم بھی نسبت کریں۔ آقا اگر کسی کو، اسی وجہ سے لکھا ہے کہ باپ اگر کسی لڑکے کو ڈانٹے تو دوسرے کو شریک اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باپ کو حق ہے اس کو ڈانٹنے کا، تم اس میں شریک ہوگے تو اس کی ناگواری ہوگی۔ کیونکہ آقا حضور اللہ تعالیٰ نے کہیں کیا ہے، وہ ہے سب آتے ہیں کہ یہ آقا اپنے غلام کو جو کہے ہم بھی وہی نسبت کریں یا اس کو خطاب کرنے لگیں، اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ آقا تو غلام کو اس بات سے جو چاہے کہہ لیتا ہے کہ اس کو خدمت کی رغبت پیدا ہو، مزید اس کے اندر خلوص پیدا ہو، اور ان کی ہمت و عزم کو ترقی ہو، اسے ڈرتا ہے۔ اور ہم کو حدود ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، آپ نہیں کر سکتے، اور ہم کو حدود ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن مجید میں تلاش کیا جائے بہت سے ایسے مضامین نکلیں گے، مثلا ایک سورہ ابسی ہے، یہاں تک حضرت عائشہ کا قول ہے کہ اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہی میں سے کوئی چیز چھپا دے تو اس سورت کو ضرور چھپا دیتے۔ اللہ نے ڈانٹا، جو اللہ نے ڈانٹا ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو حق تھا۔ اب ہم اس سے ثابت ہو گیا کہ اس خاطر تدبیر جو ممدوح ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ اسباب دنیا اور فکر مسائل میں بقدر سے طاعت مولا و کار آخرت کے بھی داخل نہ ہو، اس میں ہے تدبیر میں داخل ہوگا۔ اگر یہ نیت ہے تو تدبیر اس کو اختیار کرنی ہوگی، بلکہ تدبیر ممنوع وہ ہے کہ دنیا کی تدبیر دنیا ہی کے لیے کرے۔ دنیا میں لگا ہے دنیا کے لیے، اگر دنیا میں لگا آخرت کے لیے ٹھیک ہے، بس نیت درست کرنا ہے وہ۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ذریعہ نافرمانی بن جائے، ایسی تدبیر اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا ذریعہ نافرمانی ہے، اور حلال و حرام سے اس کو سمیٹنا شروع کرے، یہ ناجائز۔ بس اگر دنیا کو لے رہا ہے، دنیاوی اصول جو اللہ رسول نے بتلایا ہے، تو پھر وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ صحابہ کی دنیا ایسی ہی تھی، یہ ہے رجال لا تلہم تجارت
ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے رجال ہیں ان کو بیع شرع غافل نہیں کرتی ہے نا. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تدبیر میں رکھیں تو آخرت کے لیے، کسی شغل میں رکھے آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے جائز ہے. اگر دین ہی کا کام کر رہا ہے اب مقصود سے دنیا ہو تو کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نہیں. پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، مقصود دنیا، کوئی درجہ اس کا نہیں. سب سے پہلے تو اسی کو بلایا جائے گا. بہرحال دعا کیجیے، محنت کیا ہے اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک کوئی دے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان معاملات کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور سمجھ کر کے عمل پیدا ہونے کی بھی توفیق برآمد فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ہم کو اپنے کام میں لگائے. وہی درست ہماری نیت کو بھی کر سکتا ہے اور وہی ہر نعمتوں سے جو دینی ہے ہم کو نواز سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے تقوی و طہارت جو مطلوب شرعی ہے، نماز روزے کا جو مطلوب و مقصود ہے، اللہ ان مقاصد سے ہمارے دلوں کو شاد کام فرمائے. ہم کو، ہمارے تمام متعلقین، اولاد سبھی کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.